السلام علیکم دوستو ہنگری کے قصبے مہیج میں آج سے تقریباً 500 سال پہلے 1526 عیسوی میں دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف 70,000 کے قریب عثمانی فوج تھی اور دوسری طرف 30,000 سے زیادہ ہنگرین سپاہی تھے جو اپنے بادشاہ کی کمان میں عثمانیوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ان کے لیے زندگی کی اہم ترین جنگ تھی۔ یہ ان کے ایک ایک سپاہی کی ذاتی لڑائی بھی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ اگر وہ یہ جنگ ہار گئے تو ان کی آزادی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ ادھر عثمانی خلیفہ سلیمان اول بھی اس معرکے کی اہمیت سے آگاہ تھا۔ یہ جنگ اس کے لیے کتنی اہم تھی اس کا یوں اندازہ کیجئے کہ وہ بھی اپنی کشتیاں جلا کر نکلا تھا اور واپسی کے راستے کا اہم ترین پل اس نے گرا دیا تھا۔ 29 اگست 1526 کی دوپہر 3 بجے کیل کانٹے سے لیس اور لوہے میں غرق 1,00,000 سپاہی یوں ٹکرائے کہ ترک توپ خانہ دشمن پر اندھا دھند بم پھینک رہا تھا۔ ہنگری والے بھی جواب دے رہے تھے، لیکن ان کی توپیں کم تھیں اور توپچی ناتجربہ کار تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہنگری کی فوج کو شروع میں ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہنگرین فوج کی اصل طاقت اس کے گھوڑ سوار نائٹس تھے۔ لوئی ثانی نے پہلے ان نائٹس کو عثمانیوں کے پیدل دستوں پر حملے کا حکم دیا۔ ہنگرین گھوڑ سوار دستے نعرے لگاتے ہوئے ترکوں کے ہراول دستے یعنی سب سے آگے والے فوجیوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن ترکوں نے وہ کیا جو حملہ آوروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ترک سپاہی جو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ صف بنائے کھڑے تھے وہ ایک دوسرے سے دور ہٹنے لگے، یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہنگرین گھوڑ سواروں کے لیے عثمانی فوج کے درمیان میں ایک کھلا راستہ بن گیا۔ درمیان میں اتنی زیادہ جگہ بن گئی کہ فوج کے آخری سرے پر کھڑا خلیفہ سلیمان اول ہنگرین گھوڑ سواروں کو صاف دکھائی دینے لگا۔ عثمانی خلیفہ اور ہنگرین نائٹس کے درمیان بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی ہنگرین نائٹس کے گھوڑ سوار دستے نہایت آسانی سے خلیفہ کو قتل یا گرفتار کر سکتے تھے۔ یہ اتنا بڑا لالچ تھا کہ ہزاروں گھوڑ سوار اپنی رفتار اور لالچ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس گیپ یا ٹریپ میں سر پر داخل ہو گئے، یہاں تک کہ وہ خلیفہ سلیمان کے سر پر جا پہنچے۔ دوستو عثمانیوں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ دور ہٹتے عثمانیوں نے تیزی سے پھر صفیں برابر کر دیں۔ ہنگرین نائٹس ہزاروں ترک سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ یہ عام گھوڑ سوار ہوتے تو شاید اس صورتحال میں ان کا پتا پانی ہو جاتا، لیکن یہ گھوڑ سوار نائٹس بھی عثمانی فوج کی جنیچری کی طرح غضب کے تربیت یافتہ اور دلیر تھے۔ ان پر چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بچاؤ سے زیادہ خلیفہ سلیمان اول کو نشانہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور یاد رہے کہ وہ اس میں ناکام نہیں ہوئے۔ انہوں نے خلیفہ سلیمان کے محافظوں کو قتل کر کے خلیفہ کو گھیرے میں لے لیا۔ سلیمان اول پر نیزے اچھلے اور تیر بھی چلے، لیکن دوستو سلیمان بھی میدان جنگ اور قیادت کا مچا ہوا کھلاڑی تھا۔ کچھ وار وہ بچا گیا اور کچھ اپنے سینے پر جھیل گیا، مگر کوئی وار بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک انتہائی مضبوط زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ لیکن یہ تیر تلوار نیزہ تو چند سیکنڈ کی کہانی تھی۔ اتنی دیر میں نائٹس کے مقابلے کے لیے جنیچری دیوانہ وار ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ نائٹس کو اب خلیفہ سے پہلے عثمانیوں کی سب سے طاقتور فورس کا مقابلہ کرنا تھا، اور یہ کام آسان ہرگز نہیں تھا، کیونکہ جنیچری صرف بازو ہی نہیں دماغ بھی خوب چلاتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ نائٹس پر حملوں سے پہلے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ گھوڑے گرنے اور مرنا شروع ہوئے تو ہنگرین نائٹس کے لیے میدان جنگ موت کا گھاٹ بن گیا۔ نائٹس اوپر تلے گرتے اور ایک ایک کر کے جان دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ سارے نائٹس مارے گئے۔ دوستو نائٹس کی موت سے ہنگری کی فوجی طاقت پر کاری ضرب لگی، اور پھر شام کے وقت ترکوں کی 300 توپوں نے بچے کھچے دشمنوں پر ایک ساتھ بمباری بھی شروع کر دی، تو ہنگری کی فوج کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ بچی ہوئی ہنگرین فوج شاید واپس اپنے شہروں میں پہنچ جاتی، لیکن قریبی ایک دلدل منہ کھولے ان کی راہ تک رہی تھی۔ بہت سارے سپاہی دلدل میں دھنس کر موت کا شکار ہو گئے۔ جو بچ گئے ان میں سے بھی سینکڑوں آگے ایک دریا عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے۔ یوں ایک دن کی لڑائی میں ہنگری نے اپنی قیمتی 3-4 ہزار نائٹس اور 26,000 سپاہی گنوا دیے، اور ساتھ ہی ہنگری کا بادشاہ لوئی ثانی بھی دلدل میں دھنس کر مارا گیا۔ یہ تاریخی لڑائی بیٹل آف مہیش کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ دوستو جنگ سے تھکے ہارے لیکن فتح کی خوشی میں سرشار ترک سپاہی واپس لوٹے اور رات بھر فتح کا جشن مناتے رہے۔ اگلے روز خلیفہ سلیمان اپنے سرخ خیمے میں سنہری تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 2000 دشمنوں کے کٹے ہوئے سروں کو لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ اس فتح نے ہنگری کی تقدیر پر مہر لگا دی، اور یہ ملک عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ہنگری کی فتح کے بعد اب سارا یورپ عثمانیوں کے سامنے کھلا پڑا تھا، اور اس راستے میں پہلا ملک تھا آسٹریا۔ سلیمان نے آسٹریا پر حملے میں دیر نہیں کی۔
اور موہج کی فتح کے 3 ہی برس بعد عثمانی فوجیں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ 27 ستمبر 1529 کو 1,20,000 عثمانی فوج نے ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی فوج کے مقابلے میں ویانا کے محافظوں کی تعداد صرف 20,000 تھی اور عثمانیوں کی 300 توپوں کے مقابلے میں ان کے پاس صرف 72 توپیں تھیں۔ اس لیے ویانا کے محافظ کھلے میدان میں لڑنے کے بجائے قلعہ بند ہو گئے۔ دوستو، یہ ایک بہت بے جوڑ لڑائی تھی۔ عثمانیوں کے لیے ویانا کو فتح کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہوا یوں کہ عثمانی توپوں نے ویانا کے قلعے پر بھرپور بمباری شروع کر دی۔ 7 اکتوبر کو عثمانیوں کو ایک اہم فتح بھی مل گئی، جس میں جب 800 صلیبی نائٹس نے شہر کے قریب ترک فوج کے ایک دستے پر پیچھے سے حملے کی کوشش کی تو ترکوں نے اس حملے کو ناکام بنا کر 500 نائٹس کے سر قلم کر دیے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ترکوں کی مسلسل بمباری رنگ لائی اور ویانا کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ عثمانیوں نے دیواروں کے نیچے بارودی سرنگوں کے دھماکے بھی کیے تھے۔ ان کارروائیوں سے شہر کی حفاظتی دیوار کے کئی حصے گر گئے۔ اب انہیں شہر میں داخلے کا راستہ مل گیا تھا اور انہیں شہر میں داخل ہو کر صرف فتح کی تکمیل کرنا تھی۔ لیکن دوستو، یہاں عثمانی فوج نے ایک تاریخی غلطی کر دی اور شہر کو فتح کرنے کے لیے فوری حملہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہر پر فوری حملہ نہ کرنے سے محاصرہ طول پکڑ گیا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ تیز بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے عثمانی کیمپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ کیمپ میں خوراک کی بھی قلت ہو رہی تھی۔ سلطان سلیمان ان سب مشکلات کو دیکھ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ مسئلہ اس کا نہیں تھا، مسئلہ اس لمبی چوڑی فوج کا تھا جس کا بدلتا مزاج اور تیور صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ سلطان سلیمان کو اپنے والد سلیم کا دور بھی یاد تھا، جب سلیم یاؤس نے ایران میں فوجی کارروائی کے دوران واپس جانے سے انکار کیا تھا تو کچھ غداروں نے اس کے خیمے کو گھیر لیا تھا اور خیمے کی چادر میں نیزے گھونپنا شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ سلیم کو کسی بھی بغاوت سے بچنے کے لیے واپسی کا راستہ لینا پڑا تھا، اور اب سلیمان کو بھی یہی خوف تھا کہ کہیں اس کی فوج میں بھی بغاوت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ آخری حملہ کرے۔ اگر یہ حملہ ناکام رہا تو محاصرہ ختم کر دیا جائے گا۔ عثمانی فوج نے ویانا کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر بھرپور حملہ کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تک دشمن شکستہ دیوار کے ٹوٹے حصوں کو کسی حد تک مرمت کر چکا تھا اور دفاعی پوزیشن بھی بہتر بنا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عثمانیوں نے آخری حملہ کیا تو ناکام رہے۔ ویانا کے محافظوں نے عثمانیوں کے آخری حملے کو پسپا کر دیا۔ اس شکست کے بعد سلیمان اول نے ویانا کا محاصرہ ختم کر دیا۔ دوستو، ویانا فتح کرنے کی شکست عثمانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ عثمانی ترکوں کا وہ سیلاب جو اناطولیہ سے اٹھ کر مشرقی اور سینٹرل یورپ کو قدموں تلے رون چکا تھا، ویانا کی شکستہ دیواروں سے نہ جانے کیوں پلٹ آیا۔ عثمانیوں نے دوبارہ ویانا کو فتح کرنے کی کوششیں کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے، اور ان ناکامیوں کی وجہ سے وہ یورپ کی کسی دوسری آزاد سلطنت کی طرف بھی قدم نہ بڑھا سکے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ویانا کی مہم کے بعد یورپ میں عثمانیوں کی بڑی فتوحات کا دور ختم ہو گیا۔ سلیمان اول ویانا کے ناکام محاصرے سے واپس استنبول لوٹ آیا، لیکن اس کے دل میں فتوحات کی جو خواہش تھی وہ جوں کی توں رہی، اور اب اس نے ایشیا کا رخ کیا۔ وہ ایران پر حملہ آور ہوا اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ 1534 میں اس نے بغداد کو بھی ایرانیوں سے چھین لیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔